اے ایمان والے اگر چاہتے ہو شیطانی حرکتاں تو بچ جاؤ، ڈرنا میرے کولوں وے اور سچے لوگاں دی معیت اختیار کر لو، اللہ دے ولیاں دی سنگت اختیار کر لو، رب دے مقبول اور محبوب بندیاں دی سنگت اختیار کر لو۔ اور جناب والا سوال پیدا ہوندا سانو کیویں پتہ چلے اللہ لے کیڑے نے، اللہ والے لوگ کیڑے نے، رب دے مقبول اور محبوب بندے کیڑے نے، رب دے ولی کیڑے نے؟ جناب والا سید الطیفہ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ اے او بزرگ نے جنہاں دے بارے سرکار داتا صاحب فرماندے لے اگر میرے دور دے اندر جنید بغدادی ہوندا تا میں جنید بغدادی دے ہاتھ دے اوتے بیعت کردا، میں جنید بغدادی دا مرید ہوندا، میں جنید بغدادی دی سنگت اختیار کردا۔ اور حضرات گرامی یاد رکھنا جنوں بھی رب تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا، جنوں بھی رب تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، دنیا دی عزت جناب والا تو اور میں ویکھی، قیامت والے دہاڑے جو رب تعالیٰ عزت عطا فرمائے گا اے سارے اپنے بھی ویکھن گے تے پرائے بھی ویکھن گے، اے سارے دے سارے سچے لوگاں دی جناب والا سنگت دے واسطے نکلے، سارے دے سارے اولیاء اللہ دی تلاش دے واسطے نکلے، حضرت سرکار غوث پاک نکلے، حضرت داتا صاحب نکلے، سرکار فرید الدین نکلے، حضرت جناب خواجہ غریب نواز نکلے، جتنے بھی اللہ علیہ نے سارے دے سارے سچیاں دی تلاش دے اندر نکلے، حضرت سرکار داتا صاحب نکلے، سرکار غریب نواز نکلے، اور اے جناب سچے لوگاں دی جا کے سنگت اختیار کیتی، انہاں دی سنگت دے اندر رہے، رب تعالیٰ نے انہاں دی سنگت دی بدولت انہاں منوں بھی جناب والا رنگ عطا فرمایا، جو سنگت دی بدولت جدو رنگ عطا فرمایا قوم دے پیشوا بن گئے، امت دے پیشوا بن گئے۔ میں جو عرض کر رہا سانو کیویں پتہ چلے اللہ اللہ کیڑا تے بد کیڑا ہے، رب دا مقبول اور محبوب بندہ کیڑا ہے، کیڑے بندے دی جا کے سنگت اختیار کیتی جائے، معیت اختیار کیتی جائے، صحبت اختیار کیتی جائے۔ اج تے جناب قوم نے اللہ علیہ دی معیاری مختلف بنا رکھے نے، کئی سمجھدے جندے کولے وڈی گڈی ہوے شاید او اللہ علا، کئی سمجھدے نے جندے جناب چنگے کپڑے ہون او اللہ علا، کئی سمجھدے نے جندی جناب وڈی کوٹھی ہوے او اللہ علا، کئی سمجھدے نے جن نے سونی مسجد بنا لی او اللہ علا۔ نا نا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے اللہ آلا اوے جندے ایک ہاتھ دے اندر قرآن ہوئے دوسرے ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دا فرمان ہوئے، او اللہ آلا او رب دا مقبول اور محبوب ہوندہ۔ اور آج جناب ساڑھے تے معیاری الگ الگ ہو گئے، آج قوم انہاں نو اللہ آلا سمجھ دیئے، انہاں پیرا یا انہاں مولویاں نو اللہ آلا سمجھ دیئے، جنہ دے ایک ہاتھ دے اندر جناب نواز شریف ہوئے دوسرے ہاتھ دے اندر عمران ہوئے۔ نا نا سرکار جنید بغدادی فرمان دے لے اللہ آلا ہوئے جن دے ایک ہاتھ دے اندر قرآن دوسرے ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دا فرمان ہوئے۔ اور جناب اولیاء اللہ دی صحبت صرف اس دنیا دے اندر ہی فائدہ نہیں دین دی بلکہ قبر دے اندر بھی فائدہ دین دی، آخرت دے اندر بھی فائدہ دے گی، میدان محشر دے اندر بھی فائدہ دے گی۔ اور ویرو یاد رکھنا جتھے مال ہوئے دولت ہوئے اتھے چور آندہ ہے، جتھے نیکیاں ہون اتھے شیطان آندہ ہے۔ اور جناب چور تو بچن دے واسطے گاڑ رکھنے پہندے اور جناب والا شیطان تو بچن دے واسطے اللہ علیہ دے نال یاری رکھنی پہندی۔ ایسے پارو میاں صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرمان دے لے کہ بے عملے بے پیرے جڑے اور ڈب دے اد وچ کارے تے کامل پیر جناں دے خومر ایو لگ دے پار کنارے۔ پیر دی تلاش ضروری ہے لیکن ہوئے پیر کامل، پیر دا ہاتھ مرید دے اتے ہونا ضروری ہے۔ ہاں اور بزرگ تے اتنا بھی فرمان دے نے آج جڑے آدھے نے جناب پیر دی کی لوڑ ہے، میں آگا تو انو لوڑ نہیں سانو لوڑ ہے۔ ہاں
تانوں لوڑ نہیں سانوں لوڑ ہے۔ حضرات گرامی رب تعالیٰ نے فرمایا اگر بچنا چاہتے ہو شیطانی حرکتاں تو اور شیطان دے حملیاں تو وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، پھر سچے لوگاں دے نال ہو جاؤ۔ اور سچے پیر دی نشانی کیا؟ حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے سچا پیر او ہوندا جن ایک ہاتھ دے اندر قرآن دوسرے ہاتھ دے اندر مصطفیٰ دا فرمان ہوئے۔ اور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے کامل پیر دیاں 4 نشانیاں بیان کیتیاں۔ 4 نشانیاں کی نشانی؟ پہلی نشانی فرمایا بد عقیدہ نہ ہوئے، صحیح العقیدہ ہوئے۔ ولیاں بزرگاں دے درباراں دے اُتے حاضری دین نو شرک نہ آکھے، نبی نو اپنے جہاں نہ آکھے، بد عقیدہ نہ ہوئے۔ فرمایا پہلی نشانی صحیح العقیدہ ہوئے۔ اور دوسری نشانی فرمایا اتنا کم از کم عالم ضرور ہوئے کہ خود اپنا قبلہ بھی سیدھا رکھ سکے تے اپنے مریداں دا بھی سیدھا رکھ سکے۔ آج تے انہوں نے پیر بنا چھڑے جنہوں نے کلمہ سیدھا نہیں آندا۔ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں کہ جناب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہ مان اللہ فیض نعوذ باللہ، جنہوں نے کلمہ سیدھا نہیں آندا آج لوگ انہوں نے پیچھے بھجے پھر دیا۔ فرمایا کم از کم اتنا عالم ضرور ہوئے کہ اپنا قبلہ سیدھا رکھ سکے اور اپنے مریداں دا بھی سیدھا رکھ سکے۔ اور تیسری نشانی فرمایا بے عمل نہ ہوئے، با عمل ہوئے۔ بے عمل نہ ہوئے، با عمل ہوئے۔ با عمل تو مراد بے نمازی نہ ہوئے، رسول اللہ دی سنتاں دا تارک نہ ہوئے، نماز پڑھن والا ہوئے، کیونکہ خود نماز پڑھے گا تو جناب مرید ویکھ کے پڑھن گے نا۔ جناب آج تے ایسے پیر وہ جناب نمازیں دل کی ہوتی ہیں، یہ کیا نمازیں؟ میں نے کہا یہ دل کی نمازیں ہوتی تو پھر رسول اللہ نے کیوں پڑھی؟ پھر یہ اسی نماز کی حالت میں امام حسین نے سر سجدے میں کیوں کٹوایا؟ صحابہ نے نماز پڑھتے پڑھتے اپنے آپ کو کیوں کٹوا دیے؟ جی دل کی نمازیں ہوتی ہیں۔ فرمایا بے عمل نہ ہو۔ اور چوتھی اور آخری نشانی فرمایا اس کا سلسلہ نسب حضور علیہ الصلوۃ والسلام تک جا ملتا ہو۔ جس کا سلسلہ رستے میں کٹ جائے وہ پیر نہیں۔ فرمایا جس میں یہ 4 نشانیاں ہو، ایک صحیح العقیدہ، دوسرا عالم ہو، اور تیسرا جناب با عمل ہو، اور چوتھا اس کا سلسلہ نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جا ملتا ہو۔ جس میں 4 نشانیاں ہو آنکھیں بند کر کے اس کے مرید ہو جاؤ۔ 4 نشانیاں ہو آنکھیں بند کر کے مرید ہو جاؤ۔ جس میں 3 نشانیاں ہوں ایک نہ ہو وہ کسی شیطانی حکومت کا نمائندہ تو ہو سکتا ہے، مدینے والی سرکار کا غلام نہیں ہو سکتا۔ اور جس میں یہ 4 نشانیوں میں سے ایک نشانی بھی نہ ہو، چاہے وہ ہوا میں اڑتا ہوا آ رہا ہے، چاہے وہ پانی کے اوپر تیرتا ہوا آ رہا ہے، وہ کسی شیطان کا نمائندہ ہو سکتا ہے، مدینے والی سرکار کا غلام نہیں ہو سکتا۔ تو یہ پیر کی نشانی ہے۔ ہر ایرے غیرے کو پیر نہ بنا لیا کریں۔ پیر کامل مل جائے اللہ کی قسم ہے دنیا ہی جنت ہے، اور آخرت میں تو بہاریں ہی الگ ہوں گی جناب۔ اور جس کو 2 نمبر پیر مل گیا خدا کی قسم ہے دنیا بھی برباد ہے آخرت بھی برباد ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو ایسے ہیں جی جناب کیا لوڑ ہے نمازوں کی، کیا لوڑ ہے جناب یہ روزوں کی، کیا ضرورت ہے یہ قرآن کی تلاوتوں کی، ہم ہیں نہیں۔ میں نے کہا تم خود بھی جہنم میں جاؤ گے، اپنے مریدوں کو بھی لے کے جاؤ گے۔